کلپ نمبر 453۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 سے 80 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ ترجمہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت و مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ یعنی ان منافقین کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں، وہ ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور جب اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو ان کا حال اللہ تعالیٰ سے کیسے مخفی رہ سکتا تھا؟ الذین یلمزون، وہ جو عیب لگاتے ہیں۔ شان نزول، جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں بعض بہت زیادہ مال لائے، انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ، یعنی اتنا تھوڑا دینے کا کیا فائدہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو صدقے کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ راہ خدا میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے، اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑھا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلو کے قریب کھجورے لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کی میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا راہ خدا میں حاضر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں بلکہ دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ آیت الذین یلمزون المطوعین سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھلاوے پر محمول کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تان کرتے ہیں وہ منافقین ہیں۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو فلموں ڈراموں سے تو تکلیف نہیں ہوتی، البتہ دینی شعائر پر عمل کرنے، دینی حلیہ اپنانے، دین کا نام لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 3، نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا رب تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: اے حبیب، تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو۔ شان نزول: اوپر کی آیتیں جب نازل ہوئیں اور منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا چاہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار میں مبالغہ کریں۔ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں منافقوں کو نہ بخشنے کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور جو ان کا منکر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی رحمت عامہ کی بنا پر دعا بھی کر دیں تب بھی اللہ عز و جل اسے نہ بخشے گا۔ اس نہ بخشنے میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ آپ کا منکر جنت میں نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو کسی کی دعائے مغفرت فائدہ نہیں دیتی، اس کی بخشش ناممکن ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان سے خارج ہوں جب تک وہ کفر پر قائم رہیں اللہ عز و جل انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور جو ہدایت کا ارادہ کرے ہدایت اسے ہی ملتی ہے، اللہ عز و جل جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔